تہجد لاڈلی عبادت ہے اور رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے۔ اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اس رمضان اللہ آپ کی ہر دعا پہ کن کہہ دے۔ رمضان کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آیا ہے۔ جو لوگ دن رات دعائیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کی دعائیں نہیں ہو رہی، جو اپنے رشتے کے لیے پریشان ہیں، جو اپنے اولاد کے لیے پریشان ہیں، جو رزق اور برکت اور ترقی کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے یہ رمضان المبارک ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اس رمضان المبارک میں تہجد پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں۔ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے تمہارے لیے رمضان جیسا تحفہ بھیجا ہے۔ اس رمضان اپنی ہر دعا کو قبول کروا لو، اپنی خواہش کو پورا کروا لو، ہر درد ہر دکھ کو سکھ میں بدلوا لو۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ معجزہ کیسے ہوتے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ ایک بار، بس ایک بار اس رمضان میں تہجد پڑھ کر دیکھو اور اللہ سے خوب دعائیں کرو۔ دیکھنا تمہاری زندگی میں معجزے ہوں گے، کرشمے ہوں گے۔ دیکھنا اللہ یہی آنسو کو خوشی کے آنسو میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری لیے نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تہجد محبت کی عبادت ہے، تہجد ہر درد کی راحت ہے، تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے۔ تہجد میں اگر آپ اپنے رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دیتا ہے۔ تہجد سے رب مل جاتا ہے، پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہو؟ تہجد میں مانگ رہے ہو۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے، وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہ چھوڑے گا، وہ نواز کے ہی رہے گا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر ان میں بدل دی جاتی ہے۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتے اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے۔ پہر آخری امید، رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رہی ہے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے یا نہ ملے مگر رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے، جب عادت ہو جائے تو پڑھے بنا سکون نہیں ملتا۔ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔ اس وقت کی خاموشی، اس وقت کا سکون، اس وقت کی اپنے رب سے ملاقات سارے غم بھلا دیتی ہے۔ روتے روتے جو سو جاتے ہیں تہجد پڑھ کے، بڑی میٹھی نیند وہ سوتے ہیں۔ تہجد کی دعا پہ نہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مانگا سمجھو مل گیا۔ دیر سویر ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پیارے اللہ کو پتہ ہے کون سا وقت ہمارے حق میں بہتر ہے، مگر وہ چیز مل کے رہتی ہے۔ اپنے اللہ کی خاطر نیند چھوڑ کے آئے ہو اور وہ تمہیں خالی ہاتھ بھیج دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے رب پہ یقین رکھو، وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ اگر آپ نے تہجد کے سجدوں میں التجا نہیں کی تو آپ نے تو اس تڑپ کا اور ان دعاؤں کا حق ہی ادا نہیں کیا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ جو دعائیں جتنی اہم ہوتی ہے انہیں اتنے ہی اہم طریقے سے خالق سے منوایا جاتا ہے۔ ان کے لیے راتوں کی نیند قربان کر کے جائے نماز تک خود کو لایا جاتا ہے۔ ان کے لیے سوتے جاگتے تسبیح کے دانوں کو گرایا جاتا ہے۔ ان کے لیے مشقت کی جاتی ہے، ذہنی مشقت صبر کر کے، دلی مشقت یقین رکھ کر، جسمانی مشقت اللہ کی مخلوق کی مدد کر کے، دینی مشقت برے کاموں سے بچ کر، دنیاوی مشقت اللہ کے لیے وقت نکال کر۔ پھر ہی تو صلہ ملتا ہے، پھر ہی تو کن کا اجر لکھا جاتا ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے،
جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی بڑا اللہ آپ کو اس کا انعام دے گا۔ جتنے پیارے انداز میں اللہ کو مانگو گے اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں اللہ آپ کے لیے معجزہ کرے گا۔ اور رات کی عبادتیں تو ویسے بھی اللہ کی محبوب عبادتیں ہیں، آپ اس کو محبوب بنا لو، وہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ جو دعائیں آپ کو بہت پیاری ہوتی ہے نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی سب سے پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پہ کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد کا۔ تہجد پڑھنے والوں کا آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید سب کچھ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے جیسے تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے جو اس لمحے میں مانگی اور دوسرے لمحے میں قبول ہو گئی، اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے کہ آج مانگی اور کل مل گئی، اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک یا کبھی کبھار سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے، اس مقرر وقت تک تمہیں بس صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے، تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہے جو بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکتا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے تو کبھی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان جاتی ہے جب اسے منایا نہیں جاتا، تو وہ تو پھر اللہ ہے، پیار کرنے والا، رحم کرنے والا، اللہ بہت محبت کرنے والا۔ وہ تو کہتا ہے کہ میرے بلانے پہ ہی تو تہجد تک آئے ہو، تو پھر میں کیسے خالی لوٹا دوں تمہیں؟ جب میرے دعوت نامے سے آئے ہو تو کیوں نہ مہمان نواز بنوں میں؟ وہ دیتا ہے، بہت دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، اور وہ اس دفعہ بھی ضرور دے گا۔ اس نے نوازا ہے تہجد سے، اور وہی اپنے کن سے بھی نوازے گا۔ تم دیکھو گے، بہت جلد دیکھو گے، دعائیں تمہارے لیے کب کب اور کیسے کیسے وسیلے بناتی ہیں۔ جب تم وقت تہجد اپنی نیند ترک کر کے اللہ سے یہ کہنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو اللہ بھی پلٹ کر فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے۔ پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیات کے طور پر ملتی ہے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ تو کبھی بھی ہونے والا نہیں۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے آتی ہے، اور تہجد تمہیں معجزے تک۔ اللہ جب کسی کو تہجد کے سجدے تک لاتا ہے تو اسے مقام خاص سے نواز دیتا ہے۔ جانتے ہو وہ مقام کون سا ہوتا ہے؟ اس انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے تمام بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، لیکن اس کے تمام بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی اسے بے انتہا چاہتا ہے تو اس کے خاطر سب قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اور کسی کو وہ بے انتہا چاہتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ اس پہر جو اللہ سے روبرو ملاقات کا عادی ہو جائے وہ پھر سب چھوڑ کر صرف اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس پہر اٹھنے والے ہاتھوں کی فریاد سننے اللہ خود پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں۔ پھر سوچو جن دعاؤں کا استقبال اللہ خود فرما رہے ہیں وہ بھلا رد کی جا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ تو سنبھال لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے بندوں کی طرف سے ان کے پاس امانت ہوتی ہے، اور اللہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تہجد کی نماز صرف نفل نماز نہیں ہے، تہجد وہ خوبصورت احساس ہے جو ہمیں ہمارے اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ تمہیں توڑ کر تہجد تک لاتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد تم سارا دن تہجد کے وقت کا انتظار کرتے ہو، اس اللہ سے اپنے دل کا بیان کرنے کا انتظار کرتے ہو، اور پھر تمہارا اللہ تمہیں ہر ایک چیز کا جواب بھی دینے لگتا ہے۔ وہ تمہاری اس کے لیے محبت کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز سے محبت ہونے لگتی ہے۔ تم چاند کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہو، تم آسمان کو دیکھ کر اس کی محبت کو محسوس کرتے ہو، ایک ایک ہوا کے جھونکے میں اس کو محسوس کرتے ہو۔ تم شکر ادا کرتے ہو کہ تمہیں یہ دن دکھائے، اس کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز کو محسوس کرنا سکھایا، اور تمہیں کسی اور کی محبت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تم خود کو مکمل محسوس کرنے لگتے ہو،
اور وہ اللہ ہمیشہ تمہارے دل میں دعا کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ تم اسے اپنے دل کا راز بیان کرتے رہو۔ ہم جانماز پہ بیٹھ کے اسے اپنے ساتھ ہوئی ہر اچھی بری چیز کا بتاؤ، اور پھر وہ اللہ اس دعا پہ کن بھی فرما دیتا ہے جس کے لیے تمہیں تہجد تک لایا جاتا تھا۔ الحمدللہ۔